بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے، جو عمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے الاحقاف میں رہائش پذیر تھا۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے، اور ایک پوری سورت حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑی مضبوط گداور اور بڑی مضبوط عبارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنے جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے، جن کے نام سمن، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی علیہ السلام، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ فرمان الہی ہے، ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرمان برداری کرنے کی دعوت دی اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی، تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ فرمان الہی ہے، ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال بنا رکھا، وہ کہنے لگے کہ یہ رسالت کا دعویدار تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قوم ہود نے کہا کہ تم ہمیں واعظ کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے سب برابر ہیں۔ یہ واعظ کرنا تو بس پہلے لوگوں کی عادت چلی آئی ہے، اور ہم پر ہرگز کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اگر تم بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و ستم، زیادتی، سرکشی، فتنہ، فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں
اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا و آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانے میں بہت کوششیں کی، لیکن جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے قوم کے معبود ان باطلہ سے کھل کر بیزاری کا اعلان کیا۔ فرمان الہی ہے، ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہیں، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ فرمان الہی ہے، قوم عاد نے کہا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا اگر تم سچے نبی ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو لے آؤ۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نے بات کو سمجھنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ فرمان الہی ہے، قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ ہود علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد فرمائیے، بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ فرمان الہی ہے، قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرے ڈرانے والی باتیں۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوئے۔ بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔